وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَيَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ یہ سورہ انعام کی آیات ہیں، آیت نمبر 42 سے لے کر 49 تک یہ آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ پیچھے اس بات کا ذکر آ رہا ہے کہ مشرکین مکہ بڑے سینے تان تان کر یہ دعوے کیا کرتے تھے کہ آپ ہمیں جس عذاب سے ڈرا رہے ہیں لے آئیں وہ ہمارے پاس، اور جس قیامت سے ڈرا رہے ہیں وہ قیامت لے آئیں تو ہم جان لیں گے کہ ہاں آپ سچے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے بھی اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اگر بالفرض تمہارا یہ مطالبہ پورا کر دیا جائے کہ تم پر عذاب نازل ہو جائے تو تم بچو گے کہاں کہ اس کے بعد پھر تم ایمان لا سکو۔ یہ جو تم شرط لگا رہے ہو کہ عذاب دکھا دیں تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے، تو عذاب اگر آ گیا تو تم رہو گے کہاں کہ جس کے نتیجے میں تمہیں ایمان کا موقع ملے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک عذاب ہوتا ہے سزا کا اور ایک عذاب ہوتا ہے تنبیہ کا۔ سزا کا جو عذاب ہوتا ہے وہ پھر اس کے بعد پھر کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، انسان تباہ ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، اور اس کے پاس کوئی اس بات کا موقع نہیں رہتا کہ انسان اپنے حالت کو درست کر سکے۔ لیکن ایک عذاب ایسا ہے جو تنبیہ کے لیے دیا جاتا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں ہوتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، ان کا مقصد بے شک یہ ہوتا ہے کہ انسان اس عذاب کو دیکھ کر اپنی حالت کی اصلاح کر لے، اور اس کے نتیجے میں جو لوگ متنبہ ہو جاتے ہیں، اپنے حالات کی اصلاح کر لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اعلیٰ درجات عطا فرماتے ہیں، اور جو لوگ اس کے باوجود اپنی گمراہی میں اڑے رہتے ہیں اور اپنی اصلاح نہیں کرتے تو پھر بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے، اور ڈھیل دینے کا معنی یہ ہے کہ پھر ان کے اوپر خوشحالی آتی ہے، وہ بڑے خوشیوں کے اندر مگن ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی تنبیہ آئی تھی اور ہمیں چاہیے تھا کہ اپنی اصلاح کر لیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو ایک دم کسی عذاب میں پکڑ لیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کی جڑ ہی کٹ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی ہماری سنت رہی ہے پچھلے انبیاء کرام اور پچھلی ملتوں کے بارے میں بھی۔ اب ان آیات کا ترجمہ اس روشنی میں پیش کرتا ہوں۔ فرمایا کہ اور اے پیغمبر،
تم سے پہلے ہم نے بہت سی قوموں کے پاس پیغمبر بھیجے، پھر ہم نے ان کی نافرمانی کی بنا پر انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں گرفتار کیا تاکہ وہ عجز و نیاز کا شیوہ اپنائیں۔ پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے سختی آئی تھی اس وقت وہ عاجزی کا رویہ اختیار کرتے، بلکہ ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے شیطان نے انہیں یہ سجھایا کہ وہی بڑے شاندار کام ہے۔ پھر انہیں جو نصیحت کی گئی تھی جب وہ اسے بھلا بیٹھے تو ہم نے ان پر ہر نعمت کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جو نعمتیں انہیں دی گئی تھیں جب وہ ان پر اترانے لگے تو ہم نے اچانک ان کو آ پکڑا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے۔ اس طرح جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی، اور تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے پیغمبر ان سے کہو ذرا مجھے بتاؤ کہ اگر اللہ تمہاری سننے کی طاقت اور تمہاری آنکھیں تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو یہ چیزیں تمہیں لا کر دے؟ دیکھو ہم کیسے کیسے مختلف طریقوں سے دلائل بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں۔ کہو ذرا یہ بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب تمہارے پاس اچانک آئے یا اعلان کر کے، دونوں صورتوں میں کیا ظالموں کے سوا کوئی کسی اور کو ہلاک کیا جائے گا؟ ہم پیغمبروں کو اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیکیوں پر خوشخبری سنائیں اور نافرمانی پر اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لی ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو عذاب پہنچ کر رہے گا کیونکہ وہ نافرمانی کے عادی تھے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سنت بیان فرمائی ہے پچھلے انبیاء کرام اور پچھلی امتوں کے بارے میں۔ وہ یہی جیسا کہ میں نے ابھی خلاصے میں عرض کیا کہ انہیں شروع میں تنبیہ کی جاتی ہے کچھ سختیاں بھیج کر، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اے پیغمبر آپ سے پہلے بھی ہم نے جو امتیں گزری ہیں ان کے پاس اپنے پیغمبر بھیجے تھے، اور پھر ہم نے اخذناہم بالبأساء والضراء، ہم نے ان کو گرفت میں لے لیا سختی اور تکلیف کے ساتھ، یعنی کچھ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں ان کے اوپر آئیں، کبھی کوئی وبا آ گئی، کبھی کوئی اور دشمن چڑھایا، کبھی کوئی اور زلزلہ آ گیا وغیرہ۔ تو یہ جو مصیبتیں بھیجی گئیں وہ اس لیے لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ یتضرعون تضرع سے نکلا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں گڑ گڑانا اور فریاد کرنا، تو اسی کا ترجمہ ہم نے کیا ہے کہ وہ عجز و نیاز کا شیوہ اپنائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اپنے عجز کا اظہار کریں اور کہیں کہ یا اللہ ہم اس تکلیف کے متحمل نہیں ہیں، اپنے فضل و کرم سے یہ تکلیف ہم سے دور کر دیجئے، اور ہماری جن بدعمالیوں کی وجہ سے یہ آئی ہے تو اے اللہ ہم اس سے توبہ کرتے ہیں اور آئندہ اس سے دور رہنے کی پوری کوشش کریں گے۔ یہ تھا صحیح رویہ جو ان کو اختیار کرنا چاہیے تھا۔ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے سختی آئی تھی تو تضرعوا، وہ عاجزی کا رویہ اختیار کرتے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے۔ ولیکن قست قلوبہم، لیکن ہوا یہ کہ ان کے دل اور سخت ہو گئے۔ یہ علامت ہے، یہ در حقیقت دنیا کے اندر جتنی مصیبتیں آتی ہیں، جو بلائیں آتی ہیں، اس میں انسان کے لیے کچھ فائدے کی بھی باتیں ہیں اور کچھ نقصان کی بھی باتیں ہیں۔ فائدے کی باتیں یہ ہے کہ انسان اگر ان مصیبتوں اور تکلیفوں میں اللہ کی طرف رجوع کرے اور عاجزی کا رویہ اپنائے،
کہ اللہ ہم آپ کے عاجز بندے ہیں، آپ نے جو کچھ تکلیف بھیجی ہے یہ آپ کا کی مشیت ہے، آپ کا یہ فیصلہ ہے، ہم اس پر راضی ہیں، لیکن اے اللہ آپ ہی سے ہم مانگتے ہیں کہ اس تجھ سے تکلیف کو دور فرما دیجئے، اور ہماری جن بدعمالیوں کی وجہ سے یہ تکلیفیں آئی ہیں اللہ ہم اس کی مغفرت مانتے ہیں، انہیں معاف فرما دیجئے اور معاف فرما کر ہم سے یہ تکلیف دور کر دیجئے، آئندہ ہم اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ یہ ہے وہ رویہ جو ایک صحیح بندے کو اختیار کرنا چاہیے، اور اگر وہ اختیار کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تکلیفیں آئی تھیں وہ بجائے اس کے لیے نقصان دہ ہونے کے فائدہ مند ہو جاتی، فائدہ مند اس طرح ہو جاتی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اس کے درجات بلند کرتے، اس کے گناہ معاف فرماتے، اور وہ تکلیف بھی اس کے لیے ایک بہت بڑا انعام بن جاتی ہے۔ اور سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ ان تکلیف کے نتیجے میں انسان کو رجوع اللہ کی توفیق ہو گئی، استغفار کی توفیق ہو گئی، توبہ کی توفیق ہو گئی، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ جو کچھ مشکل آئی تھی یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے ایک نعمت تھی جس نے مجھے کھڑا کر دیا اور میں گمراہی سے بچ گیا۔ دوسری طرف اللہ بچائے اگر یہ رویہ ہو کہ اس تکلیف پر شکوہ ہے اللہ سے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے گلہ ہے، اور بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے انسان جو ہے وہ بس صرف تکلیف کے اظہار پر اکتفا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس آزمائش میں وہ ناکام ہو گیا۔ پھر یہ مصیبت جو ہے وہ در حقیقت اس کے لیے ایک عذاب ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو دونوں رویے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائے کہ اگر کوئی تکلیف آئی ہے تو تضرعوا، کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے التجا کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، لیکن جو لوگ ایسا نہیں کرتے وہ کیا ہوتا ہے کہ لیکن قسد قلوب، دل سخت ہو جاتے ہیں۔ دل سخت ہونے کے معنی یہ کہ وہ اپنی بدعمالیوں پر مسلسل کاربند رہتے ہیں، کسی گناہ سے توبہ نہیں کرتے، کسی گناہ کو چھوڑتے نہیں، جس طرح پہلے حرام خوری کر رہے تھے اب بھی کرتے ہیں، جس طرح پہلے اللہ کو ناراض کر رہے تھے اب بھی کرتے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان ان کے نگاہوں میں ان کے اعمال کو مزین کر کے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، یعنی یہ سجھا دیتا ہے کہ جو تم کر رہے ہو وہی بڑے شاندار کام ہے، وہی کرتے رہو۔ اگر پہلے تم دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے تھے اب بھی ڈالو، پہلے اگر تم نمازیں چھوڑے ہوئے تھے اب بھی چھوڑے رکھو، تم اگر شراب پی رہے تو پیتے رہو، تم اگر یعنی فحاشی مبتلا تھے وہ کام کرتے رہو۔ یہ ان کے دل کو سجا دیتا ہے شیطان، تو اس وقت بڑا خراب انجام ہوتا ہے۔ کیا کہ فلما نسوا ما ذکروا بہ، تو جب یہ لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں جس کے ذریعے ان کو نصیحت کی گئی تھی، یعنی یہ جو تکلیفیں آئی تھیں یہ نصیحت کرنے کے لیے آئی تھی کہ تم اپنے حالات کو درست کر لو، تو جب وہ اس کو بھول جاتے ہیں فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم ان پر ہر نعمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، پھر خوب خوشحالی آتی ہے، بڑے مزے کرتے ہیں، عیش کرتے ہیں، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب نعمتیں جو ان کو دی گئی تھیں اس پر وہ اترانے لگتے کہ دیکھو ہمیں تو یہ کچھ نعمتیں مل گئی، اور اس خوشحالی کو، اس عیش و عشرت کو جو ان کو حاصل ہوئی ہے اس کے اوپر دوسروں کے مقابلے میں اتراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو وہ مصیبت جو تھی وہ گزر گئی اور اب تو ہم بڑے خوشحال ہیں، حالانکہ ہم نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا تھا، ہم نے اللہ سے معافی نہیں مانگی تھی، اس کے باوجود ہم خوشحال ہیں، اس کے باوجود ہم مزے کر رہے ہیں۔ تو جب یہ حالت ہو جاتی ہے تو اخذناہم بغتہ،
تو پھر ہم اچانک ان کو پکڑ لیتے ہیں، ان کو گرفت میں لے آتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو نتیجہ یہ ہے کہ پھر وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے ظلم کی روش اختیار کی تھی ان کی جڑ ہی کاٹ دی جاتی ہے، جڑ کاٹ دی جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص فکر ہی نہ کرے اور درخت کو اس کے حال پر چھوڑ دے، نہ اس کو پانی دے، نہ اس کی نگرانی کرے، نہ اس کی دیکھ بھال کرے، تو آخر کار کیا ہوتا ہے کہ اس کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی جو تکلیفیں ہم نے ان کو دی تھی، یہ در حقیقت شاخیں تھیں اس عذاب کے جو یہ مانگ رہے تھے۔ وہ شاخیں اس لیے دی گئی تھی تاکہ ان کے جھڑنے سے یہ متنبع ہوں اور متنبع ہو کر اس درخت کی آبیاری کریں، اس کو صحیح سالم رکھنے کی کوشش کریں۔ لیکن جب انہوں نے کوئی توجہ ہی نہ دی، ان کے اوپر کوئی تنبیہ کارگر نہ ہوئی، تو آخر میں ہم نے ان کی جڑ کاٹ دی، اس درخت کی جڑ ہی کٹ گئی۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الَّذِينَ قَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان ظالموں کی جڑ ہی کاٹ دی گئی۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یہ پتہ چل گیا کہ تعریف تو صرف اللہ کی ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ ان کا جو کچھ عمل ہو رہا تھا وہ کوئی قابل تعریف نہیں تھا۔ صرف تعریف اگر کوئی کسی کے لائق ہے تو وہ اللہ جل جلالہ۔ یہاں تک ذکر تھا ان کے اوپر جو جسمانی عذاب کا، کہ ان کے اوپر جسمانی عذاب بھی آتے ہیں، اور شروع میں تھوڑے آتے ہیں، پھر آ کر بڑا عذاب آ جاتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں سبق یہ مل رہا ہے کہ یہ اگرچہ خطاب کفار کو ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ تو یہ ہم سے ذکر کر رہے ہیں، تو اس میں خود ہمارے لیے تو بھی تو سبق دیا جا رہا ہے۔ سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ جو کچھ تمہارے اوپر مشکلات آتی ہیں ان کو یہ نہ سمجھو کہ یہ یوں ہی آ گئیں یا تم پر ظلم کر کے لائی گئی ہیں، یہ تمہیں متنبع کرنے کے لیے ہے۔ اگر دنیا کے اندر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو تکلیفیں تمہیں آتی ہیں وہ سب تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں کو تو معافی کرتا رہتا ہے۔ تو یہ سمجھو کہ یہ تکلیف جو کچھ بھی آئی ہے یہ مجھے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا سبب بنے، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے کا سبب بنے۔ اگر ایسا ہے تو پھر وہ تکلیف بھی تمہارے لیے رحمت بن جائے گی، تمہاری اصلاح ہو جائے گی۔ لیکن اگر تم اس کے باوجود غفلت میں پڑے رہے اور اس کے باوجود تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ ہوئے، تو اللہ بچائے پھر اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے تمہیں ڈھیل دینے کے اسباب پیدا کر دے، اور وہ یہ کہ تم خوب خوشحال ہو جاؤ، تمہاری ساری آرزویں پوری ہونے لگیں، مگن ہو جاؤ اس دنیا کے اندر۔ شیطان اس وقت تمہیں سجائے گا کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہو، اور لیکن ایک وقت آئے گا کہ اچانک پکڑے جاؤ گے، کس طرح کہ موت آ جائے گی، اور کوئی عذاب عام تو انشاءاللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت پر آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ جب تک آپ ان قوم کے اس امت کے اندر موجود ہیں تو امت پر کوئی عذاب عام نہیں آئے گا، ایسا عذاب جس میں ساری امت ہلاک ہو جائے۔ لیکن ایک عذاب تو ہر ایک کو آنا ہے، وہ کیا کہ وہ موت آئے گی، موت آنے کے بعد موت کے برزخ کے حالات پیش آئیں گے، اور پھر بالآخر کشاں کشاں وہ انسان محشر کی طرف جائے گا۔ تو ایسا نہ ہو کہ تم اسی غفلت کی حالت میں ہو اور اچانک تم پر موت آ جائے اور پھر تم لوگ اس عذاب کے اندر گرفتار ہو جاؤ۔ تو مسلمانوں کو بھی بالواسطہ یہ خیال۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو باقی رکھنا اور بڑھانا چاہتے ہیں تو دو وصف ان میں پیدا کر دیتے ہیں، ایک ہر کام میں اعتدال اور میانہ روی، اور دوسرے عفت و عصمت، پاک دامنی۔
یعنی جو چیزیں حق کے خلاف ہیں ان سے پرہیز. اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک و برباد کرنا چاہتے ہیں تو ان پر خیانت کے دروازے کھول دیتے ہیں. وہ امانتوں میں خیانت کرتے ہیں، دوسرے کے مالوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں. یعنی وہ اپنے خیانتوں اور بدعمالیوں کے باوجود دنیا میں کامیاب نظر آتے ہیں. اس پر دوسرے لوگ بعض اوقات رشک کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بہت بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل، اور پھر اچانک ان کو پکڑ لیا جاتا ہے. تو اگرچہ یہاں خطاب کافروں کو ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم مسلمانوں کے لیے بھی ایک بہت بڑی تنبیہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں خطاب فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ ذکر تھا جسمانی عذاب کا. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم جسمانی عذاب دینے کے پر قادر ہیں، اسی طرح ایک روحانی عذاب بھی دے سکتے ہیں. وہ کیا؟ کہ تمہاری سننے کی صلاحیت، تمہارے دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے اور تمہارے دلوں پر مہر لگ جائے. یعنی بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ بدعمالیوں کے نتیجے میں ایسا کرتے ہیں کہ حق بات سننے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھتا ہے انسان، اور صاف سیدھی چیز کو دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دل پر مہر لگ جاتی ہے. جب کوئی شخص مسلسل ضد اور ہٹ دھرمی کا رویہ اختیار کیا رہتا ہے، بدعملی بھی کرتا ہے، اس کو بدعملی بھی نہیں سمجھتا، چوری بھی کرتا ہے اور سینہ زوری بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے اور اس کو گناہ ماننے سے انکار بھی کرتا ہے، جب یہ اس کا رویہ حد سے گزر جاتا ہے تو ایک مرحلہ آتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کے دیکھنے سننے کی صلاحیت یہ نہیں کہ اس کو گونگا یا بہرا بنا دیا جائے یا اندھا بنا دیا جائے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ حق بات اس کے دل میں آتی ہی نہیں. حق بات سنی اور سن کر اس کا کوئی اثر نہ لیا، حق بات دیکھی آنکھوں سے پھر بھی اس کا کوئی اثر نہ لیا، تو پھر نتیجہ ہوتا ہے کہ اس کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے. قل، آپ کہہ دیجئے، ارائیتم، ذرا مجھے بتاؤ، ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، اللہ تعالیٰ اگر تمہاری سماعت اور تمہاری بصارت، دیکھنے کی صلاحیت، وہ واپس لے لے، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں وہ واپس لا کر دے. جیسا میں نے عرض کیا کہ کفار مشرکین عرب کے وہ اللہ کو مانتے تھے، اور جب بہت سخت کوئی مصیبت پڑ جاتی تھی تو پھر وہ اس صورت میں اپنے دیوتاؤں کے بجائے اللہ ہی کو پکارتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح ہو جائے کہ تمہاری سننے کی صلاحیت ختم ہو جائے، دیکھنے کی ہو جائے، چاہے ظاہری طور پر ایسا ہو جائے یا باطنی طور پر ایسا ہو جائے، تو کون ہے اللہ تعالیٰ کے سوا جو تمہیں لے کر آئے؟ تو دیکھو، ہم تمہیں ہر طرح کی مختلف طریقوں سے تمہیں بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دلائل پیش کر رہے ہیں. انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو ہم کس طرح طرح سے ان کے سامنے نشانیاں لاتے ہیں. ثم ہم یصدفون، اس کے بعد بھی یہ لوگ اعراض کر لیتے، یعنی منہ پھیر لیتے. قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون، ان سے کہیے ذرا مجھے بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب آ جائے، اچانک آئے، او جہرۃ یا علی الاعلان آئے، تو هل یہلک الا القوم الظالمون، ہلاک کون ہوں گے؟ ظالم لوگ، یعنی تم لوگ. تم یہ کہتے ہو عذاب آ جائے گا تو ہم اصلاح کر لیں گے اپنی. ارے بھائی، اس عذاب آئے گا تو ہلاک کون ہوگا؟ تم ہی ظالم لوگ ہوگے. تو ہم در حقیقت اپنے پیغمبر جو بھیجتے ہیں وہ اسی لیے بھیجتے ہیں کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ جو تھوڑی تھوڑی تکلیفیں تمہارے پر آ رہی ہیں، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعزیانہ ہے. تو وہ تمہیں خوشخبری سناتے ہیں کہ اگر تم اس تعزیانے کو سمجھ لو گے اور اپنی اصلاح کر لو گے تو تمہارے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں، اور اگر نہیں سنو گے تو تمہارے لیے جہنم اور عذاب ہے. تو ما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم رسولوں کو اسی لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبری سنانے والے ہوتے ہیں. کہا کہ خوشخبری کہ اگر اللہ کی طرف رجوع کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی، جنت کی نعمتیں حاصل ہوں گی.
ومنذرین، اور ڈرانے والے ہوتے ہیں، آگاہ کرنے والے ہوتے ہیں کہ اگر تم نہ سدھارا، تم نے اپنے آپ کو نہ سدھارا تو پھر تمہارے لیے عذاب جہنم ہے۔ فمن آمن و اصلح، چنانچہ اس کا اندازہ بتا دیا کہ یہ ان کے خوشخبری سنانے اور ڈرانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فمن آمن و اصلح، جو ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کو کبھی کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ یہ جنت کی عجیب و غریب کیفیت ہے جو اس دنیا میں ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ دنیا میں یہ دنیا خوف اور حزن سے خالی نہیں ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ، صاحب اقتدار، سرمایہ دار ایسا نہیں ہے جو دنیا میں خوف سے اور حزن سے مبرہ ہو۔ خوف ہوتا ہے مستقبل کا کہ آئندہ کہیں یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ ایک صاحب اقتدار ہے، اس کو ہر وقت یہ خوف لگا ہوا ہے کہ کوئی بغاوت نہ کر دے، اور ایک مالدار ہے، اس کو ہر وقت خوف یہ لگا ہوا ہے کہ میرا مال کہیں چلا نہ جائے آئندہ کا۔ اور غم ہوتا ہے ماضی کے اوپر کہ ماضی میں یہ واقعہ ہو گیا، ہائے افسوس میں اس مشکل میں مبتلا ہو گیا۔ تو ہر وقت انسان ان دو حالتوں میں رہتا ہے، ایک خوف ہے، ایک حزن ہے۔ اچھے سے اچھی لذت بھی انسان کو حاصل ہو رہی ہو تو بھی اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ لذت ختم نہ ہو جائے۔ کھانا کھا رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے، لیکن ایک خوف دھڑکا لگا ہوا ہے کہ زیادہ کھاؤں گا تو پیٹ خراب ہو جائے گا، ایک خوف ہے۔ اور حزن ہوتا ہے ماضی کے اوپر، صدمہ ہوتا ہے ماضی کا، ماضی میں کوئی واقعہ پیش آ گیا، اس کی تکلیف ہے، اس کا غم ہے، اور وہ غم کھایا جا رہا ہے انسان کو۔ لیکن آخرت میں، جنت میں، اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں سے انسان کو مبرہ کرتے ہیں، نہ آئندہ کا خوف نہ ماضی کا غم۔ اس کیفیت کا ہم یہاں تصور ہی نہیں کر سکتے کہ جس میں نہ خوف ہو نہ حزن ہو۔ اس سے بڑی نعمت اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اوپر نہ خوف ہوگا، نہ وہ اس کی صدمے کا شکار ہوں گے۔ والذین کفروا بآیاتنا والذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، یمسہم العذاب، ان کو عذاب آ کر پکڑ لے گا، بما کانوا یفسقون، کیونکہ وہ نافرمانی کے عادی تھے۔ تو اس وقت میں جو پیغمبروں نے خوشخبری دی تھی اور جس چیز سے ڈرایا تھا، دونوں چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ نیک لوگوں کے لیے جنت جس میں نہ خوف ہے نہ حزن ہے، اور کافروں کے لیے عذاب جس سے ان کو چھٹکارا نہیں، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بدعمالی سے محفوظ فرمائے اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کامل کی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔